اپنی انا کو قربان کیا یا صرف اپنی جانیں اور اپنے مال اور اپنی اولادیں قربان کرنے کے نعرے لگا کے سیرت رسول کے اوپر اپنی محبت کے دعوے کر رہے ہیں؟ یہ بات ابھی جو آئی تھی بالکل درست بات آئی ہے. جمال نبی کا تذکرہ تو کیا جاتا ہے مگر کمال نبی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں جمال کا تذکرہ ہے، کرنا چاہیے، محبت کا باعث ہے، خوشبودار تذکرہ ہے اور اس تذکرے کے اندر لطف آتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملیت کا پہلو، کاملیت کا پہلو، اکملیت کا پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پہلو. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، جو ہمارا پیارا مسلمان بھائی جلوس کے اندر نعرے لگائے گا، اسی کی فجر کی نماز کا ذرا آپ چیک کر کے بتا دیجئے، اسی کے مالی معاملات کو ذرا چیک کر کے بتا دیجئے، اسی کے معاش اور روزگار کا معاملہ آپ ذرا چیک کر کے بتا دیجئے، ماں بہن بیٹی کی وراثت، حقوق العباد کا سوال تو معاملہ بعد چیک میں کر کے آتا بتا ہے، اس کے دیجئے. ڈنڈوں کا سوال پہلے آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے. جی 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 جی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے زبیر بھائی، بڑی دو ٹوک بات بتائیے، اگر سیرت رسول میں ہم ایماندار نہیں ہیں تو ایمان میں ہم ایماندار کیسے ہیں؟ پھر ایمان مکمل جو کیسے نبی ہے؟ کا وفادار نہیں ہے وہ خدا کا بھی وفادار نہیں ہوتا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. آپ کو پتا ہے رسول کے راستے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. اگر رسول کے ہم وفادار نہیں، ان کی تعلیمات، تو پھر ہم خدا تک کیسے پہنچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو یہ کہ وہ اللہ کے پاس گئے. تیری معراج کہ تو آسمانوں تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدموں میں آیا. ہماری معراج تو نبی کے قدموں میں جانا ہے. بخاری کی تیسرے نمبر کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ نبی کی اہلیہ مکرمہ ہے، میری آپ کی والدہ محترمہ ہے. وہ نبی کا تعارف کیا کرا رہی ہے؟ انت تصل الرحم، تکسب المعدوم، تحمل الکل، تقری الضعیف، تعین علی نوائب الحق. 10 باتوں کی شہادت دیے. آپ رشتے ناتے جوڑتے ہیں، آپ بیوگان کی مدد کرتے ہیں، آپ فقراء مساکین کے منبع، ملجا، مرکز، ٹھکانہ ہیں، آپ آنے والے ڈیلیگیشن کا اکرام کرتے ہیں، آپ غریبوں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ بے کسوں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ مظلوموں کو ظلم سے نجات دلاتے ہیں، آپ بے روزگاروں کو روزگار پر رکھتے ہیں. یہ نبی کا تعارف نبی کی اہلیہ کرا رہی ہے. میرے اور آپ میں یہ اخلاق اور کردار کس حد تک آیا، یہ ہمارے لیے سوچنے کا، غور و فکر کا مقام ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں. جناب علی، ہمیں کون سمجھائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بڑی اچھی بات کی زبیر بھائی نے، لیکن میری بات کا کسی نے ابھی تک یہ جواب نہیں دیا کہ ہم یہ سارا کچھ کلیم کرتے ہیں. اب میں خندق کی بات اگر کروں تو ریگستان کی جو شام ہوتی ہے وہ بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، رات بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے. یہ روایت میں نے خود پڑھی ہے. اور اس پہ جب آپ نے کہا کہ خندق میں جا کے ابو سفیان کی ادھر جاسوسی کر کے آیا تو ایک دفعہ آواز دی کوئی نہیں نکلا، 2 دفعہ آواز دی کوئی نہیں نکلا، تیسری دفعہ آواز دی کوئی نہیں نکلا. پھر حضرت حذیفہ یمانی کو آواز دے کے بلا کر کہا کہ تم جاؤ. انہوں نے کہا کہ ٹھنڈ اتنی تھی کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا خیمے سے نکلنے کو. پھر آپ نے اپنی چادر دی تو آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک ماحول ہی میرا سارا قدرت کا بدل گیا. وہ موجتاً بات الگ ہے، لیکن آج جو ہم اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں اور پھر عمل کے اوپر بات آتی ہے تو جو زبیر بھائی نے ایک لسٹ جتائی ساری معاشرتی کاموں کی، وہاں پہ ہم زیرو ہیں. تو یہاں پہ فتویٰ کیا لگنا چاہیے؟ فتویٰ شتویٰ نہیں لگنا چاہیے، طریقہ کار بدلنا چاہیے. طریقہ کار یہ بدلنا چاہیے کہ اگر ہم ڈرتے ڈرتے 4-5 اصلاحی بات کی اور اخلاقیات کی اور حضور کی عملی سیرت کی بات کرتے بھی ہیں تو آخر پہ ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ نہیں بھی ہوئے گا تو اللہ دے رسول دی شفاعت تو جنت لے کے جائے گی. یعنی ہم ان تصورات کے تحت جو کہ ثابت شدہ اپنی جگہ حقیقت رکھتے ہیں، ان تصورات کی روشنی میں عمل کو جب ہلکا کریں گے، اور عمل کے وہ پہلو، قرآن کہتا ہے کہ نماز 700 باری نماز پڑھیں. قرآن شاہ جی میرا آرگومنٹ تو یہ ہے کہ ہم نے محبت کو بھی ہلکا کر دیا. سر ہم نے سب سنیے نا، ہم نے ان ساری چیزوں کو، اس ہر چیز دیکھیں، ظلم یہی ہوتا ہے کہ آپ چیز کو اٹھا کے اس کے اپنے مقام سے دوسرے مقام پہ رکھ دیں. یہ سارا ظلم ہو رہا ہے، سمجھائیے. اور مسلمان کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا، ہم سیرت میں کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ ہم یہ اپنے نبی کے ساتھ، بالکل اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے نبی کے پیغام کے ساتھ. حضور نے فرمایا تم ہم سے ہر بندہ داعی ہے جو آگے سیرت پہنچائے گا. ایک چھوٹی سی سوال کا جواب، اس کا چہرہ روشن ہوگا جو میری حدیث کو آگے لے کے جائے گا. اب ذرا ایک سوال کا جواب دیجیے. ہمیں یہ تو بڑی ٹینشن ہے فلاں مسلک جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. ہمیں یہ کسی نے کبھی سوچا ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہیں جن کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں داعی بنا کے بھیجا ہے اور ہمارا عمل دیکھ کے انہوں نے اسلام قبول کرنا تھا، کیا ہم میں سے کوئی بندہ سیرت کا ایسا پیکر ہے یا کہیں پہ ایسا ماحول ہے کہ ان میں سے کوئی دیکھے اور وہ قبول کر لے؟ کیا قیامت کے دن رسول اللہ، کہتے ہیں اسلام دیکھو مسلمان نہ دیکھو. سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن اگر اس وجہ سے گریبان پکڑ لیں
کہ تمہیں دیکھ کے تو لوگوں نے میری طرف آنا تھا، اور تمہیں دیکھ کے تو وہ مجھ سے باغی ہوتے گئے میرے دین سے۔ یہ عجیب سی بات نہیں لگتی کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ ساری کی ساری کردار سازی ہے؟ آپ مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے، ذرا واقعہ دوبارہ سے سنا دیجئے، اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجئے۔ آپ بتا رہے تھے 5 چیزیں نکالی، باقی نہیں نکالی۔ ہاں، کیا خوبصورت بات۔ آپ یہ دیکھیں رسول رحمت جو ہے نا، ان کی زندگی کو اللہ نے اسوہ کامل قرار دی ہے، اور ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو سارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ دہلیز پر اپنے دلوں کو اپنا کاسہ بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ حضور کی قدمین پر قربان کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور یکیناً یہ دعویٰ کسی حد تک پورے اظہار قلب کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن دلوں میں یہ دعویٰ ان کی زبان پر موجود ہے، انہیں یہ بات بھی سمجھائی جانی چاہیے کہ یہ دعویٰ اس وقت تک محض کھوکھلا دعویٰ رہتا ہے جب تک آپ کے عمل سے اس رسول کی زندگی کی خوشبو آنا نہ شروع ہو۔ کیا بات ہے! میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے سامعین سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم رسول رحمت کی زندگی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کئی واقعات ایسے ہیں جو آپ نے سینکڑوں مرتبہ سن رکھے ہوتے ہیں، ہر مرتبہ اس واقعے کو سننے میں آپ کو جداگانہ سرشاری ملتی ہے یا نہیں ملتی، ایمان میں تحرک ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ پیغام یہ ہے کہ وہ رسول جس کی زندگی کو سننے سے اتنی سرشاری ملتی ہے، اس رسول کی زندگی کو اپنانے سے کس درجے کی سرشاری ملتی ہوگی۔ کوئی اس تجربے سے گزر کر تو دیکھے۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے، اس دعوے کو سچا ثابت کرنا جو ہے، وہ آپ کی زبان نے سچا ثابت نہیں کرنا ہے، وہ آپ کے رویوں نے سچا ثابت کرنا ہے، آپ کے مزاج نے سچا ثابت کرنا ہے، آپ کے گرد و پیش سے آپ کے بارے میں جو آنے والی گواہی ہے اس نے تعین کرنا ہے کہ آپ اپنے دعوے میں کس درجے پہ ناقص یا کامل ہیں۔ میں دعویٰ تو ایک ایسی ہستی کے ساتھ اپنا جان، مال، عزت، آبرو قربان کرنے کا کروں جس کے ہاں کشادگی کا عالم یہ ہے کہ اللہ اس کا سب سے کامل تعارفی رحمت للعالمین کے طور پہ قرار ہے۔ وہ واقعہ سنا دیجیے۔ ہاں، میں وہ عرض کرتا ہوں، وہ جو رسول رحمت کے ہاں کشادگی موجود ہے، آپ کے رویوں میں کشادگی کا عالم یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول رحمت جو ہیں وہ مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں، اور معمول یہ تھا کہ گاہے گاہے مکہ سے لوگ جو ہیں وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور کا معمول تھا کہ وہ جو ٹکڑیوں کی شکل میں، وفود کی شکل میں اہل مکہ مدینے میں حضور کی زیارت کو آتے، حضور ان سے 2 سوالات کرتے جو تواتر کے ساتھ سیرت کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ حضور ان سے بڑی محبت کے ساتھ، کیونکہ حضور کو اپنے وطن، اصل وطن یعنی مکے کے ساتھ بڑی محبت تھی، حضور پوچھتے تھے مکے کا کیا حال ہے، اور پھر پوچھتے اہل مکہ کا کیا حال ہے۔ حضور نے ایک دفعہ آنے والے گروہ سے پوچھا کہ اہل مکہ کا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مکہ اداس ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مکہ کیوں اداس ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اہل مکہ جو ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ وہاں عکاظ کے میلے کا موسم قریب ہے، اور اہل مکہ کی وہ ایک بڑی ثقافتی سرگرمی ہے اور بڑی نمایاں سرگرمی ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طویل تاریخ ہے عربوں کی، بڑی تفاخر پر مبنی، بڑے فخر پر مبنی، اور اس کی ایک اپنی ایک لیگیسی ہے۔ اہل مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے غالب آنے کے بعد جیسے آپ نے بہت ساری روایات اور رسوم اور ان کو جو ہے ان سے گویا منع فرما دیا ہے، تو شاید اب عکاظ کا جو میلہ ہے اس کو بھی ختم کر دینے یا اس کے بند ہونے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا، جو کہ اکنامیکل سورس بھی تھا بڑی۔ جی ہاں بالکل، نہ صرف یہ کہ وہ ان کی معاشی زندگی کا اس کے اندر بڑا اہم کردار تھا، ان کے سماجی اور ایک درجہ آگے جا کے ثقافتی تشخص کی علامت وہ سمجھا جاتا تھا۔ اور عکاظ کے اوپر مصر کی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے پی ایچ ڈی کی، اور ان کی کتاب میں نے یہ پڑھا، انہوں نے یہ لکھا کہ یہاں پر عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ عکاظ کے میلے میں صرف اہل عرب شامل ہوتے تھے، حالانکہ اس کے اندر اس زمانے کی جو دونوں بڑی سپر پاورز تھیں، یعنی روم سے بھی اور پرشیا امپائر سے بھی لوگ آتے تھے، اور یہ جو بازنیتی ریاستیں ہیں وہاں سے ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، یہاں سے بھی وفود جاتے، اور ہند سے بھی باقاعدہ وفود جایا کرتے تھے۔ گویا وہ ایک بین الاقوامی میلے کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور وہاں کی ایک نمایاں ثقافتی سرگرمی تھی۔ میرے رسول نے جب یہ سنا نا کہ اہل مکہ پریشان ہے، فکر مند ہے کہ شاید عکاظ بند ہو جائے گا، یہ اس پورے واقعے کے اندر پیغام ہم سب کے لیے جو رسول رحمت کے ساتھ اپنی جڑت کا اعلان کرتے ہیں، حضور کے ساتھ اپنے اعلانیہ غلامی کے انسلاک کا اعلان کرتے ہیں، ان سب کے لیے اس میں پیغام ہے۔ میرے رسول کے 53 برس مکے میں گزرے ہیں، لیکن سامعین میں ایک بڑی تعداد اہل مدینہ کی ہے جو مکے کی اس روایت سے بخوبی واقف نہیں ہے، تو حضور مکے سے آنے والے وفد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عکاظ میں کیا ہوتا تھا، تو انہوں نے گن کے بتایا کہ یہ 22 بنیادی سرگرمیاں ہیں جن کا نام عکاظ ہے۔